آج سے بہت سال پہلے ایک ملک میں 4 بونے رہا کرتے تھے۔ وہ چاروں کے چاروں بونے بہت ہی غریب تھے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی بڑی مشکل سے آیا کرتا تھا۔ کوئی بھی گاؤں کا لوگ انہیں کوئی کام نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم لوگ بونے ہو جاؤ، تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ بغیر کام کے وہ اپنا گزارا بڑی مشکل سے کر رہے تھے۔ روز جو تھوڑا بہت اناج ان کو حاصل ہوتا اسے کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ چاروں بونوں اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو باہر سے ایک فقیر گزرتا ہے اور کہتا ہے، اے کھانا کھانے والوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو یار، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ان میں سے ایک بونا کہتا ہے، ارے بھیا انڈے آ جاؤ، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، انڈے آ جاؤ یار۔ اور پھر وہ چاروں بونے اس کو اپنے حصے کا کھانا کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا پیٹ بھر لو، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ وہ فقیر ان کی اس ادا سے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، او خوش رہو یارو، تم نے مجھ غریب کی مدد کیا یار، خوش رہو، تمہیں بہت دولت ملے، تمہاری زندگی اچھے سے گزرے یار۔ اور پھر وہ فقیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس ملک کا بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اسے کچھ مزدور چاہیے جو کہ دکان پر کام کریں۔ وہ بونے یہ بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنی قسمت آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ پھر سب لوگوں کے ساتھ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبھی لوگ اپنا اپنا ہنر دکھا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس بادشاہ کے سامنے وہ 4 بونے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، ہم یہ کام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، ہم دکانداری بہت اچھی۔ اور پھر بادشاہ کہتا ہے، لے جاؤ ان لوگوں کو اور انہیں بیکری کے کام پر لگا دو۔ یہ سن کر بونے بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور گٹو باقی سب بونے سے کہتا ہے، اب ہم سب لوگ بہت ہی محنت سے کام کریں گے اور ہم اچھی طرح سے ایمانداری سے کام کریں گے تو بادشاہ سلامت ہم سے بہت خوش ہوں گے۔ دوسرا بونا کہتا ہے، ہاں یار، اتنے دنوں بعد ہمیں کوئی کام ملا ہے یار، تو ہم اپنی پوری محنت سے کریں گے یار یہ کام، ہاں بہت محنت کریں گے یار۔ اور پھر وہ بونے اس بیکری کی دکان پر چلے جاتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں اور ان کی دکان بہت اچھے سے چل جاتی ہے۔ بادشاہ ان کے کام سے بہت ہی خوش ہوتا ہے اور انہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ دن بدن وہ بونے بادشاہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کا مرتبہ بھی باقی سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ان ننھے منھے بونوں کو بہت ہی پسند کرتا تھا، لیکن پھر بادشاہ کا وزیر ان بونوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بونوں نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر میں جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، جب سے یہ بونے بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں تو بادشاہ ان کو مجھ سے بھی زیادہ اہمیت دینے لگا ہے، اب مجھے یہ بونے برداشت نہیں ہوتے، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اس وزیر کی بیوی بہت ہی چالاک ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ارے میں تو کہتی ہوں کہ آپ ان کے کام میں کچھ ایسا خلل ڈالیں، ایسی خرابی ڈالیں کہ بادشاہ ان سے ناراض ہو کر انہیں کام سے نکال دے۔ پھر وہ وزیر کچھ سوچتا ہے اور چپ چاپ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ بازار کا رخ کر لیتا ہے۔ وہ بونوں کی دکان پر جاتا ہے اور دیکھتا ہے بونے بہت ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کو کام کرتا دیکھ کر وہ وہاں سے دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بونے اپنی دکان کو چھوڑ کر
کھانا کھانے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہماری دکان اچھے سے چل رہی ہے۔ کٹو باقی بونوں سے کہتا ہے، ہاں یار، اب تو ہمارے غریبی والے دن بھی چلے گئے ہیں، اب تو ہم بہت اچھے سے رہتے ہیں۔ پھر وہ کھانا کھا کر دوبارہ دکان پر چلے جاتے ہیں اور اپنی دکانداری شروع کر دیتے ہیں اور گاہکوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا سامان دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی صبح بادشاہ کے محل کے ارد گرد اور بادشاہ کے دربار میں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بونے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مٹھائیاں بہت ہی خراب بنتی ہیں، انہوں نے ان مٹھائیوں میں کچھ ایسا ملایا ہے کہ سبھی لوگ بیمار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ ان بونوں سے کہتا ہے، تم لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ یہ سب لوگ بیمار پڑ گئے؟ اور وہ بونے آگے سے کہتے ہیں، اے نہیں بادشاہ سلامت، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر بادشاہ لوگوں کی درخواست پر اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ انہیں اس دکان سے نکال دیا جائے اور انہیں دوبارہ ان کے گاؤں بھیج دیا جائے۔ اور پھر ان چاروں بونوں کو دوبارہ ان کے گاؤں میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر پہلے وہ غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، اب دوبارہ وہ غریبی کی زندگی